کروں گا آپ سے ٹھہر کر کے. میں کسی بھی سیاست والوں کی سیاستداں حضرات کی مخالفت کرنے نہیں آیا ہوں. سسٹم کا حصہ بہت ضروری ہے مسلمانوں کو بننا. آئیں اپنے حق کو پہچانیں. یہ ادھیکار ہے آپ کا ووٹ، اس کو پہچانیں. اس مت کا آپ جو ہے صحیح سے استعمال کریں. آپ ووٹنگ پرسنٹ اپنا بڑھائیں، سمجھ رہے ہیں، لیکن کان کھول کر کے سنو. سب سے پہلے راجنیت کرنے والوں، سیاست کرنے والوں، تمہارے پاس اتنے بڑے بڑے سپر نیتا ہیں، پاور والے نیتا، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں جو بدھان سبھا اور لوک سبھا ایم ایل سی بنے پھر رہے ہیں، اور تم جو نا دریا بچھاتے پھر رہے ہو. تمہارے پاس تو ایسے ایسے آئیڈیل ہیں. ارے عمر ابن خطاب ان کے پاس نہیں ہے، تمہارے پاس. کیا بات ہے، سبحان اللہ. ان کو اپنا آئیڈیل بنا لو. تمہارے گھر سے پردھانی چلی جائے تو میرا نام بدل دینا. لونڈی بن کے آئے گی، تم کرو گے، تمہارے بچے کریں گے، نسلیں کریں گی. اللہ کی قسم 5 سال کے بعد بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن سنو، کرنا ایسے ہی جیسے عمر فاروق اعظم کرتا. کیا بات ہے. غریب کے بچوں کو کھلانے جا رہے ہیں تو اناج سر پہ اپنی رکھ کے جا رہے ہیں. غلام کے بھی رکھ دیتے. ملے گی خود بخود منزل، یہ پہچان رکھتے ہیں. ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں. غلاموں کو بٹھائے اونٹ پہ جو خود چلے پیدل. ہم ایسا رہنما رکھتے ہیں، ایسا سلطان رکھتے ہیں. آ جائے گی تم، مل جائے دستار خدا کی جانب سے، لیکن عارف سر تو سر کے جیسا ہو. آ جائے گی دنیا اپنی ٹھوکر میں، کر اپنا ایمان عمر کے جیسا ہو. حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم جا رہے ہیں. جا کر کے اپنے بیوہ عورت کے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا دیا. عورت کے بچے جب شکم شیر آسودہ ہو گئے، اس عورت نے ہاتھ اٹھا کر کے کہا یا اللہ عمر کو ہٹا دے، عمر کی جگہ اسے امیر المومنین بنا دے، حضور کی امت کا خلیفہ بنا دے. حضرت عمر بولے بہن اس کا مطلب تم عمر سے ناراض ہو؟ عورت نے کہا تھا ہاں میں عمر سے ناراض ہوں. اسے کیا معلوم تھا عمر میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے. آج کچھ لوگ ایسے آدمی کو پردھان بنانا نہیں چاہتے، ایسے آدمی کو ووٹ دینا نہیں چاہتے. انہیں معلوم ہے یہ بن گئے تو چوری چکاری گاؤں میں ہو جائیں گی. ساری پنچایتیں بیٹھ کر کے کریں گے، لوگ لگا دیں گے فلاں چکارا، اسے لوٹ لو، اسے مار لو، میں پکڑوا دوں گا، میں پٹوا دوں گا، چھڑوا دوں گا. عوام بھی چاہتی ہے ایسا بن جائے جو سب کو دیکھے، غریبوں کو سینے لگائے، غریبوں کا ہمدرد بن جائے. عوام ایسے کو دیکھنا چاہتی ہے، ایسے کو دیکھنا نہیں چاہتی جو پریشان کرنے والا ہو. اللہ اکبر کبیرہ، راج کرنے والے ختم ہو گئے. آج ان کے بچے بھیک مانگ رہے ہیں، لوگ انہیں ووٹ دینے تیار نہیں، سپورٹ دینے تیار نہیں. لیکن جن کے اللہ اکبر آبا و اجداد نے لوگوں کی خدمتیں کی، آج ان کے بچوں کو لوگوں نے اتنی عزتیں دی ہیں. باپ محنت کر رہا، پھل بیٹا کھا رہا ہے. عزیزان ملت اسلامی ہے، ایسے کام کر کے جاؤ کہ تمہارے مرنے کے بعد بھی لوگ تمہاری تعریف کرنے لگے. 4 آدمی تمہاری تعریف کر دے، اللہ تم پہ جنت واجب فرما دے گا. لوگ ایسا نہ کہیں اچھا ہو مر گیا، اچھا ہوا چلا گیا، پھنساتا تھا، لڑواتا تھا. اللہ اکبر کبیرہ، لوگ تمہارے انتقال کے بعد خوش نہ ہو، اس لیے مرنا سب کو ہے. لیکن شاعر نے کہا تھا موت وہ ہے جس پہ کرے زمانہ افسوس. تو سبھی آئیں گے دنیا میں مرنے کے لیے. گھمنڈ نہ کرو، تکبر نہ کرو، غریب کے بچوں کو نیچی نظروں سے نہ دیکھو. وہ اللہ ناراض ہو گیا، تمہارے بچوں کو غریب بنانے پہ قادر ہے. غریب کے بچوں کو اٹھا کر کے مالدار بنانے پہ قدرت رکھتا ہے، پاور رکھتا ہے. اس رات کو ڈھلنے میں کچھ دیر نہیں لگتی، سورج کو نکلنے میں کچھ دیر نہیں لگتی. مت دیکھ حقارت سے مزدور کے بچے کو، تقدیر بدلنے میں کچھ دیر نہیں لگتی. خوددار میرے شہر کا فاقوں سے مر گیا، راشن جو آ رہا تھا وہ افسر کے گھر گیا. چڑھتی رہی مزار پہ چادر تو بے شمار، باہر جو ایک غریب تھا سردی سے مر گیا. روٹی امیر شہر کی کتوں نے چھین لی، فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا. چہرہ بتا رہا ہے کہ مارا ہے بھوک نے، حاکم یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ کھا کے مر گیا. اللہ اکبر کبیرہ، جاؤ تو اس انداز میں جاؤ. میرے امام نے کہا تھا لحد میں عشق رخ شیخ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. تیرے غلاموں کے نقش قدم غراغ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. اللہ نے پردھان بنایا، اللہ نے اللہ اکبر دلا پنچایت سدسیہ بنایا. اللہ نے پاور دیا، اللہ نے عہدہ دیا، اللہ نے پد دیا، اللہ نے قلم کا پاور دیا، دولت کا زور دیا، بڑا بنگلہ دیا، اچھی اولاد دی. گھمنڈ نہ کرو. اس لیے میں کہنا
کہنا چاہتا ہوں اے اسلام کے مقدس شہزادوں، مولانا کفایت اللہ کافی نے اللہ اکبر کبیرہ تکبر کا اور انگریزوں کے گھمنڈ کو چار تار کرتے ہوئے کہا تھا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہیں، کوئی دم کے چہچہے بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا۔ دست بستہ گزارش ہے پردھان جی، دست بستہ گزارش ہے بدھایک جی، سانسد جی، اللہ نے 5 سال کے لیے بنایا ہے تو اچھے کام کر لو، مرنا تمہیں بھی ہے۔ ایسا نہ ہو آج ووٹ دینے والے تمہاری قبر پہ مٹی دے رہے ہو تو آنکھ میں آنسو نہ بلکہ خوش ہو رہے ہو، ستا آفتی چلا گیا۔ ایک ایک آنسو آنکھ میں ہونا چاہیے، کسی کو خوشی نہیں ہونی چاہیے۔ خوشی جانتے ہو کب ہوتی؟ جب تم ستاتے ہو، اور جب تم اچھے سے خدمت کرتے ہو لوگ روتے ہیں، اور تیجا ہو یا نہ ہو، 10واں ہو یا نہ ہو، لیکن تمہارے کاموں سے اگر غریب تمہارے جنازے پر رو جائے، میں کہتا ہوں تمہاری مغفرت کے لیے یتیم بچے کا آنسو کفایت کر جائے گا۔ بے شک بے شک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار مدینہ کانفرنس، جشن دستار بندی، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور سنو، اب ٹھنڈ لگنے لگی کیا؟ پیسہ کمانا، دین پہ مدرسے پر راجنیت مت کرنا۔ آج یہ تو رہا مدرسے بند ہو رہے ہیں پردھانیوں کے چکر میں، دین اللہ اکبر کبیرہ، لوگ دین بیچ رہے ہیں، راجنیت کے چکر میں داؤں پہ لگا رہے ہیں، مدرسے نام کرا لیے ایک دوسرے کے لیے، اللہ اکبر کبیرہ۔ نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ اپنی سیاست مدرسوں سے دور رکھنا، مدرسوں کو صاف رکھنا، پاک رکھنا۔ یہ مدرسے ہیں تو تم ہو، مدرسے نہیں تو تم۔ بے شک، کیا بات ہے۔ مرنے کے بعد پچھتاؤ گے، کیا منہ لے کر کے جاؤ گے حضور کے سامنے؟ فرشتے کہیں گے بتا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ کس منہ سے کہے گا؟ حضور کے گھر میں تالا لگوانے والے، مسجد اللہ کا گھر ہے، مدرسہ رسول اللہ کا۔ کیا بات ہے۔ حضور کے گھر کو بند کروا کے دنیا سے جائے گا، حضور کے سامنے شرم سے پانی پانی ہو جائے گا، وہاں پناہ لینے کی کوشش کرے گا۔ میرے امام فرماتے ہیں وہاں پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے، قیامت میں اگر مان گیا۔ اور فرشتے پوچھے من کنت تقول فی حق اما کنت تقول فی حق هذا الرجل، بتا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ تو اسی تیور سے کہنا جو اعلیٰ حضرت کا تیور تھا، انہیں مانا، انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھائی تھوڑا دھیان رکھو ہمارے ان کا بھی۔ سبحان اللہ اکبر۔ اللہ سلامت رکھے، اللہ سلامت رکھے، اللہ سلامت رکھے، با کرامت رکھے۔ آج بھی ایسے جذبے ہیں جوانوں کے اندر، عزیزان ملت اسلامیہ، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، واہ کیا بات ہے، ان کو اپنی کیا منزل بات ہے، آسمانوں میں۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تھوڑا سا حصہ ان کا بھی بے شک، ہے کہ اسی نہیں کام کے ہے؟ لیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن آج تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ جہاں امام ہو قاری ذاکر حسین جیسا، جہاں پرنسپل ہو مفتی ساجد حسین نعیمی جیسا، وہاں تمہارے نعروں کی کم ضرورت ہے۔ ایسے ہی خاموش رہو، اللہ سلامت رکھے، با کرامت رکھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں عرض کر رہا تھا بھائی دیکھو سیاست دور رکھو، مدرسہ متاثر نہ ہو آپ کی راجنیت کی وجہ سے، مدرسے کا مدرس اور مسجد کے امام متاثر نہ ہو، ائمہ مساجد کو اپنی سیاستوں سے پاک رکھو، مدرسین کو اپنی سیاستوں کا حصہ نہ بناؤ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب ذرا غور فرمائیے، میں عرض کر رہا تھا سیدنا عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ رونے لگے۔ آپ روئی رو کر کے کہنے لگے بہن عمر سے ناراض ہے؟ وہ کہنے لگی ہاں میں ناراض ہوں۔ حضرت عمر ابن خطاب بولے معاف کر دے، عمر 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، تیرے بچوں کی طرف توجہ نہیں گئی ہوگی، اس کی طرف سے معذرت میں طلب کرتا ہوں۔ خاتون نے کہا تھا عمر کو معاف نہیں کروں گی، عمر کی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکایت کروں گی، عمر کے خلاف مقدمہ کروں گی۔ قیامت کے میدان میں جب اللہ اکبر کبیرہ کسی کا پاور نہیں ہوگا، رب کی حکومت ہوگی، آج بھی ہے قیامت تک رب کی حکومت ہے، ساری دنیا فنا ہو جائے گی، میرا رب ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا۔ اللہ اکبر، ہمیشہ رب کی حکومت رہے گی۔ میں نے کہا قیامت تک بلکہ
کے قیامت بھی چھوڑیے قید نہیں لگائیے، ہمیشہ ہمیشہ رب کی حکومت رہے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کی شان یہ ہے کرشمے اپنی قدرت کے خدا اکثر دکھاتا ہے، اتر جاتا ہے کوئی پار کوئی ڈوب جاتا ہے، کسی بھی حال قانون خدا بدلا نہیں کرتا، جو قدرت سے ٹکراتا ہے آخر ٹوٹ جاتا ہے۔ قدرت سے ٹکرانے والے ان کے جنازہ نکل جائے گا، ان کی پارٹیاں ٹوٹ جائیں گی، گٹھ بندھن ختم ہو جائیں گے، میرا رب کا نام ہمیشہ سے ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا۔ رب کا ذکر مٹانے والے خود مٹ جائیں گے، ذکر مصطفیٰ ذکر خدا نہ مٹا سکیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں عرض کر رہا تھا اسلام کے مقدس شہزادوں، عورت نے کہا رب کے دربار میں عمر کی شکایت کروں گی، عمر جیسا بہادر، اللہ اکبر کبیرہ، جس کے بارے میں نبی نے فرمایا میرے عمر کی زبان پہ اللہ نے حق کو جاری فرما دیا ہے، عمر جس راہ سے گزر جائیں شیطان بھی نہ گزرے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں یا اللہ دو عمروں میں سے ایک عمر عطا فرما دے۔ میرے عمر حضرت عمر ابن خطاب صحابی رسول بھی ہیں اور مراد مصطفیٰ بھی ہیں، مصطفیٰ نے مراد مانگی تھی عمر کی، یا اللہ عمر میری جھولی میں ڈال دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میرے نبی نے عمر کو مانگا، اللہ نے عمر عطا فرما دیے۔ جب عمر آ گئے تو مذہب اسلام کو پاور مل گیا، مسلمانوں کو شان مل گئی۔ اللہ اکبر، عمر کے آنے سے پہلے نمازیں چھپ چھپ کے پڑھتے تھے، عمر کے اسلام قبول کرنے کے بعد علل اعلان پڑھ لگے ہیں۔ یہ عمر ہے عزیزان ملت اسلامیہ۔ عمر بولے بہن جتنا کوسنا ہو آج کوس لے، عمر کی شکایت نہ کرنا۔ عورت نے کہا آخر یہ تو بتاؤ آخر عمر سے تمہارا کون سا رشتہ ہے کہ عمر کتنی ہمدردی کر رہے ہو؟ عمر بھرائی آواز میں لرزہ بر اندام ہو کر کے کہنے لگے اے میری بہن، اے میری ہمشیرہ، عمر کوئی اور نہیں ہے، عمر تیرے سامنے کھڑا ہے۔ اس عورت نے کہا تھا اگر آپ عمر ہیں تو مجھے معاف کر دیجئے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ عمر جس کے آدھا پہ شہدہ سفر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، فیضان امام احمد رضا۔ اگر پیسہ کمانا تو سیاست میں مت آنا، پیسہ کمانا ہے تو راجنیتی مت کرنا، پیسہ کمانا تو کاروبار کرنا، سمجھے، کاروبار کرنا۔ اور میرے نبی نے فرمایا اللہ نے 10 حصے روزی کے کیے، 9 حصہ روزی تجارت میں، 1 حصہ ساری چیزوں میں، سیاست میں بھی 1 ہے، 9 حصہ تجارت میں۔ پیسہ کمانا تو کیا کرنا، زور سے بولو، تجارت کرنا، ہاں خدمت کرنا تو پردھانی لڑنا، غریبوں کا حق پہنچانا تو سانسد بننا، غریبوں کا حق پہنچانا، پیسہ کمانا تو نہیں آنا۔ نعرہ لگائیں، نعرہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شاعر اسلام غلام غوث غزالی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ شاعر اہل سنت، شاعر ملک ہندوستان جناب مولانا غلام غوث غزالی صاحب الحمدللہ، جو پورے ہندوستان میں سفر کر رہے ہیں، اڑیسہ، بہار، بنگال، راجستھان، گجرات، یوپی، سب میں جا رہے ہیں، اللہ سلامت رکھے، بہت اچھا پڑھتے ہیں الحمدللہ، سمجھ رہے ہیں، وہ تشریف لے کر کے آگے۔ توجہ ہے، توجہ، آپ کی توجہ ہے، توجہ، بس ختم کر رہا ہوں۔ شاعر صاحب کا آنا میرے جانے کے دلیل ہے، ان کا آنا، سمجھے، میری طرف دیکھیں۔ بولو پیسہ کمانا تو راجنیتی کرنا نہیں کرنا، وہی کس کا حق کیا کھا کے کیا کرو گے یار؟ حق والے کو حق پہنچانا راجنیتی کا مطلب، ہم صاف کہہ رہے ہیں بھائی، پردھانی بالکل سر پہ ہے، اس لیے یہ بات بتانا ضروری ہے۔ ہر گاؤں کا یہ جھگڑا ہے، بتانا چاہ رہا ہوں میں، آدمی اور یہ مطلب کیا کینڈیڈیٹ تو جیسے ہیں ہے ہی، لیکن یہ ووٹر بھی کم نہیں ہے، 5000 اس سے 5000 اس سے، سمجھ رہے ہیں، دونوں کو ووٹ دے رہے ہیں، ان کے پاس بیٹھ رہے ہیں، ان کے پاس یہ بیٹھ رہے ہیں، ان کے پاس جب بیٹھ رہے ہیں نا تو ان سے آ کے کہہ رہے ہیں میں تو ویسے ہی گیا تھا، دیکھنا گیا کون کون آ رہا، تمہیں وہاں کی ساری باتیں بتاؤں گا۔ اور ایسا ہوا، مجھے ایک کتاب نے بتایا کہ حضرت ہم جو ہارے ہیں نا فلاں آدمی کی وجہ سے ہارے، بولے ہمارا برادر، ہمارا خاندانی، بولے ہمارے ساتھ رہتا تھا، 12 بجے تک بیٹھتا تھا، اور ویسے ہی ہماری محفل ختم ہوئی تو جو موجودہ پردھان ہے اس کے پاس جا کے کہتا تھا آج فلاں بورڈ پکے ہو گئے ہیں، جا کے مل لو۔ اللہ اللہ اللہ، یہ کون ہے جانتے؟ یہ منافق ہے، منافق، حضور کے زمانے میں بھی تھے یہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ مسلمانوں کے پاس آتے تھے، کافر ان سے کہتے تھے تم ان کے پاس کیا گئے؟ ابو بکر کے پاس کرنے کیا گئے تھے؟ عمر کے پاس کرنے کیا گئے تھے؟ نبی کے پاس کرنے کیا گئے تھے؟ تو آ کے کہتے تھے ہم تو ایسے ہی گئے تھے،
جانتے ہیں ایسے ہی۔ اللہ اللہ اور جب اللہ کافروں میں آتے تھے ان سے کہتے تھے ہم تمہارے نبی کے پاس جاتے تھے، کہتے ہم تمہارے 5000 حصے لیے میں تو تمہارا ہی ہوں، 5000 حصے لیے میں تو تمہارا ہی ہوں، نہ پتہ کتنے کتنوں سے وعدے کر رہا، اور اتنا جھوٹا مسلمان ہو گیا قسمیں کھاریا اولاد کی۔ یہ ہنسنے کا مقام نہیں، رونے کا مقام ہے۔ چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے یار، اس کے پاس دین نہیں، اس کے پاس کلمہ نہیں، لیکن کتنا پکا ہے وہ، ایک سے وعدہ کر لیا تو کر لیا، ایک ہی کو دے رہا، لیکن یہ مسلمان سب کو لولی پوک دے رہا، اللہ اللہ اور وہ ہار ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ہار ماننے کے لیے تیار نہیں۔ 5000 دے گا پرتیاشی تو سمجھے گا ووٹ تو میرا ہی ہے، اسے کیا پتا تھا غریب کو 5000 اور سے بھی لیے پڑا ہے، تو اس سے پہلے تو ایڈوانس میں اس سے لے لیے، اب وہ 5000 اس نے دیے وہ بھی اپنا گننا، 5000 اس نے دیے وہ بھی اپنا گننا، اور 5000 اس سے مان لیے وہ بھی اپنے گننا۔ جیتے گا ایک لیکن کھڑے ہیں 3، ہار کوئی ماننے تیار نہیں۔ اب وہ تینوں کے 3 اس کو اپنا اپنا گننے، اپنا اپنا گننے، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن جیسے کہ اللہ اکبر کبیرہ تینوں سے لینے والا، اور جب ریزلٹ آیا، الیکشن کا ریزلٹ آیا، اور آج ایک پردھان بنا 2 ہار گئے، تو دونوں کے پاس جا کے کہہ رہا فلا جگہ سے غلطی ہو گئی، اگلی بار وہاں سے غلطی نہیں ہوگی، تم ہی پردھان بنو گے۔ یعنی ایسا لولی پوک دے کر کے گیا کہ 5 سال تک پھر اسے ایسا لولی پوک دے کر کے گیا کہ پھر چونچتے رہو، اسی گھٹن میں مر جانا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے میں کہتا ہوں ایسے پوٹروں کے چکر میں مت پڑنا، اور کان کھول کر کے سنو، پیسہ کمانے کی نیت سے مت آنا، پیسہ تجارت میں ہے۔ حضور نے فرمایا 9 حصہ روزی تجارت میں، 1 حصہ روزی بقایا سارے کاموں میں ہے۔ اگر پیسہ ہی کمانا ہے تو تجارت کرنا میری ملت کے جوانوں، کارخانہ لگانا جوانوں، اللہ اکبر کبیرہ، بزنس کرنا میری ملت کے جوانوں۔ اور سب سے اچھا بزنس کپڑے کا ہے، کپڑے کی پھیریاں کرو۔ آج دیکھتے نہیں ہو کوئی اللہ اکبر کبیرہ مدھیہ پردیش میں ہے، کوئی بہار میں ہے، کوئی بنگال میں ہے، کوئی کمبل بیچ رہا ہے، کوئی کپڑا بیچ رہا ہے، کوئی ساڑی بیچ رہا ہے، کوئی جیکٹ بیچ رہا ہے، کوئی سویٹر بیچ رہا ہے، کوئی شال بیچ رہا ہے، کوئی استر بیچ رہا ہے، کوئی گدا بیچ رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جیسے ہی سیزن ختم ہوتا ہے 5-5 لاکھ روپے 5-5 مہینے میں لے کر کے گھر میں آتے ہیں۔ میرے نبی کا فرمان نہیں بدل سکتا ہے، قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اور اس نے کمبل بیچ کر کے کئی لاکھ روپے کما لیے، اور یہ پردھان بن کے کما نہ سکا بلکہ گھر سے لگا دیا، اور پیسہ ختم ہو گیا۔ 10 بیگہ تھی، 5 سال کے بعد 5 بیگہ نہ چاہیے۔ کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے حضرت مفتی صاحب قبلہ۔ آج تو جا کر نعرہ، ابے نقصان ہو گیا اور تم نعرہ لگا رہے ہو، 5 بیگے ختم ہوئی، نعرہ لگا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں۔ دیکھو پردھان جی کی بربادی سے ایسے ووٹروں سے ہوشیار رہنا۔ سمجھ گئے آپ؟ عزیزان ملت اسلامیہ، بس آپ سے یہی گزارش ہے، مدرسوں کو پاک رکھو۔ مدرسے ہیں تو آپ ہیں، مدرسے ہیں تو ہم ہیں۔ اللہ کریم ہم سبوں کو اپنے بچوں کو دین سکھانے کی، دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، مدرسوں کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قاری ذاکر صاحب قبلہ کی بیوی کے 40ویں میں آیا تھا، اللہ ان کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ وہاں بھی حضرت نے فرمائش کی تھی شجرے کی، اور یہاں بھی فرمائش کر رہے ہیں۔ اب بتائیں مقتدی سننا چاہتے ہیں کہ نہیں سننا چاہتے؟ ارے یار امام فرمائش کرے اور مقتدی اتنا سا ہاتھ اٹھائیں، دونوں ہاتھ چادروں سے باہر نکالو، ایک آدمی ہاتھ نیچے رکھے باقی سب اٹھائیں۔ اب تم سمجھ گئے ہوگے میں نے کسے روکا، ایک نہ اٹھائے باقی سب اٹھائیں۔ اب وہ ایک بھی اٹھا لے، ارے اٹھا نہیں یار، سب سے اوپر اٹھایا، دیکھو سب پہ بھاری ہے اکیلا۔ اللہ سلامت رکھے۔ شجرہ سنو، محبت سے بولو سبحان اللہ، اور مچل کے بولو یا رسول اللہ۔ بہت اچھا خطاب میرے بعد اسلامک اسکولر پورے بھارت میں بہترین ایکسپریس سے سپر فاسٹ کی طرح سفر کرنے والا خطیب الہند ناشری مسلک اعلیٰ حضرت اللہ مفتی محمد عمران حنفی صاحب قبلہ، جو اردو خطیب بھی ہیں، فارسی خطیب بھی ہیں، انگلش خطیب بھی ہیں، ہندی خطیب بھی ہیں، جس لینگویج میں چاہو گے اس میں خطاب ہوتا ہے۔ اتنا بڑا بھارت کا خطیب تمہاری بستی میں ہے، وہ آئیں گے۔ ان سے پہلے حضرت مولانا غلام غوث غزالی صاحب قبلہ بریلی شریف آئیں گے۔ کون بریلی؟ سمجھ گئے نا؟
جو عشق کی حویلی ہے. کیا بات ہے. گجرات میں میری بستی کا ایک عام جوان کہتا میں مراد آباد, وہی مراد آباد جو بریلی سے سٹا ہوا. بولے ہاں. کہا تو شام کو میرے گھر دعوت ہے. کہتے میرا ہاتھ چوم رہا ہے. پیار کرنا, ایسا شاعر تمہاری آنکھوں کے درمیان جلوہ گر ہے, ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. قاری صاحب, قاری ذاکر صاحب شجرہ پڑھ لو, نو نشتو, ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ, اور مچل کے بولے یا رسول اللہ, اور تڑپ کے بولے سبحان اللہ. اب ذرا سنیے, دنیا کے پہلے انسان کا نام حضرت آدم. بات کرو گے تو نکل جائے گا, انجینئر صاحب نکل جائے گا بات کرو گے تو. اب ذرا ادھر توجہ کرو, محبت سے بولو سبحان اللہ. یار کیسے جوان ہے یار, کیسے تمہاری مائیں ہیں. میں سلام کرتا ہوں تمہاری ماؤں کو. اللہ اکبر. دودھ پلایا ہے, ڈانس پارٹی میں نہیں گئے ہو, حضور کی نعت سننے کے لیے گئے ہو, اور اس انداز میں تیور بتا رہے ہیں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, سنے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. ابھی تو یہ ابتدا ہے, دیکھیں گے انشاءاللہ جب غلام غوث غزالی پڑھیں گے, مفتی عمران حنفی پڑھیں گے, اور یہ جب تک نہیں پڑھیں گے جب تک قاری یوسف صاحب نہیں چاہیں گے. جب یہ آئیں گے تب یہ آئیں گے, جب حضرت آئیں گے دیکھیں گے انشاءاللہ کیسا آپ سنیں گے. محبت سے بولیں سبحان اللہ. ہاتھ اڑا کے ہاتھ اڑا کے ہاتھ اڑا کے ہاتھ اڑا کے لہرا کے پینٹوں سے جیبوں سے ہاتھ نکالو, ہاتھ لہرا کے بولو یا رسول اللہ. ایسا لگ رہا یہ جلسہ اودما والا میں نہیں, گنبد خضرا کی چھاؤں میں ہو رہا ہے. ہاتھ اٹھا کے لہرا کے بولو سبحان اللہ. دنیا کے پہلے انسان حضرت آدم, آدم کے بیٹے شیس ہیں, شیس کے بیٹے یانس, یانس کے بیٹے قینان, قینان کے بیٹے میلائیل, میلائیل کے بیٹے بیارت, بیارت کے بیٹے ادریس, ادریس کے بیٹے متوشق, متوشق کے بیٹے لمک نیکنام, لمک نیکنام کے بیٹے نوح, نوح کے بیٹے سام, سام کے بیٹے ذوالحاد, ذوالحاد کے بیٹے شالک, شالک کے بیٹے عابر, عابر کے بیٹے داتا, داتا کے بیٹے راوا, راوا کے بیٹے سارو, سارو کے بیٹے ناخور, ناخور کے بیٹے تاروق, تاروق کے بیٹے خلیل اللہ, ابراہیم کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ, اسماعیل کے بیٹے قیدار, قیدار کے بیٹے عوام. قاری صاحب آدھا ہو گیا, زور سے بولو سبحان اللہ. اللہ اکبر. ابراہیم کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ, اسماعیل کے بیٹے قیدار, قیدار کے بیٹے عوام, عوام کے بیٹے حمل, حمل کے بیٹے ثابت, ثابت کے بیٹے سلمان, سلمان کے بیٹے علیسا, علیسا کے بیٹے علیسا, علیسا کے بیٹے عود, عود کے بیٹے ہوا, ہوا کے بیٹے عدنان, عدنان کے بیٹے معاذ, معاذ کے بیٹے نزار, نزار کے بیٹے مزر, مزر کے بیٹے الیاس, الیاس کے بیٹے مدرکہ, مدرکہ کے بیٹے خزیمہ, خزیمہ کے بیٹے کنانہ, کنانہ کے بیٹے نظر, نظر کے بیٹے مالک, مالک کے بیٹے فہر, فہر کے بیٹے غالب, غالب کے بیٹے لوئی, لوئی کے بیٹے کعب, کعب کے بیٹے مرہ, مرہ کے بیٹے کلاب, کلاب کے بیٹے قصی, قصی کے بیٹے عبد مناف, عبد مناف کے بیٹے ہاشم, ہاشم کے بیٹے عبد المطلب, اور عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ, اور عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, فیضان اعلی حضرت مسلک امام احمد رضا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. محبت سے بولو سبحان اللہ. بچا کر ان کو محتاجی سے خود مختار کرتا ہے, ہر ایک طوفان سے ان کا سفینہ پار کرتا ہے. جو اپنے مال کو تقسیم کرتے ہیں مدارس میں, مساجد میں, خدائے پاک ان کو اور بھی سردار کرتا ہے. مسجد میں خرچ کرو تو امام صاحب پہ بھی خرچ کرو, مدرسے میں کرو تو مدرس صاحب پہ بھی خرچ کرو. مسجد کو چلاتے ہیں حضرات, نماز پڑھاتے ہیں حضرات, اور مدرسے میں پڑھاتے ہیں مدرس صاحب. صحیح ہے نا, یہ انجن ہے انجن, اور آپ ہیں ڈبہ. ڈبہ جب چلتا ہے تو انجن چلتا ہے. انجنوں کو تیل بھر کے رکھو, انہیں خوش رکھو, یہ خوش رکھیں گے, ان کے بچے خوش رہیں گے, یہ تمہارے بچے خوش رہیں گے. بولو تمہارے بچے خوش رہیں گے. جو اپنے مال کو تقسیم کرتے ہیں مدارس میں, مساجد میں, خدائے پاک ان کو اور بھی سردار کرتا ہے. اور سنو, کسی سے پوچھ لو عارف, اسے بنجر ہی کہتے ہیں, کہاں اگتا ہے اس میں کچھ جو مٹی نم نہیں ہوتی, فقط یہ سوچ کر منہ کھول رکھا ہے تجوری کا, خدا کے نام پہ دینے سے دولت کم نہیں ہوتی. اللہ کریم مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق دے, آمین, اللہم آمین. آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. بلند آواز سے کلمہ شریف پڑھیے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ. یہ نعرہ لگا کے نا مسلمان سر کٹا دیتے تھے, لیکن آج مسلمان اتنے ڈرپوک ہیں, کچھ جواب ہی مت پوچھو, کوئی جواب ہی نہیں دیا جا سکتا, کچھ کوئی کہا نہیں جا سکتا. نعرہ لگ گیا, کلمہ پڑھ لیا, دیکھیو میں تقریر ختم کتنے 9 تو 11 ہو جاؤں.
دیکھنا تمہارا امتحان ہے، دیکھیں گے کتنے ہٹیں گے تقریر کے بعد، اور یہ بھی دیکھیں گے کتنے ڈٹے رہیں گے۔ کلمہ پڑھیں، کلمہ بولو زور سے، من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنت، جو پڑھتا ہے کلمہ، جس نے پڑھ لیا کلمہ وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ تو اسی انداز میں پڑھو، حیدری تیور کے ساتھ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔